حکیم افلاطون کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ افلاطون سقراط کا شاگرد تھا۔ انہوں نے اپنے علم اور تجربات کی بنا پر ایسی ایسی باتیں ہم لوگوں کے لیے کہیں جنہیں ہمارے مفسرین اور لکھنے والوں نے اقوال کی شکل میں قیامت تک کے اہل مسلمانوں کے لیے محفوظ کر لی ہے۔ افلاطون کا ایک قول میں جب بھی پڑھتا ہوں مجھے اپنے نفس کی تربیت میں اور اپنے آپ کو غصے کے وقت قابو میں رہنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ حکیم افلاطون فرماتے ہیں کہ اپنی باتوں میں غصے کی مقدار اتنی رکھو جتنی کھانے میں نمک کی ہوتی ہے۔ اگر متوازن ہے تو ہاضمے کے لیے صحیح ہوتا ہے، اور اگر کمی پیشی ہو جائے تو یہی نمک ہاضمے کے لیے فساد ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ افلاطون نے غصے کی اہمیت اور حیثیت دونوں کا اپنے اس قول میں خلاصہ فرما دیا اور واضح کر دیا کہ غصہ انسان کے لیے وبال جان ہے، اور اسی لیے غصے کو حرام کہا گیا ہے۔ غصے کے بارے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں دوسرے کو پہچاننے والا پہلوان ہو، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی قوت جسم کے کسی عضو کے اندر طاقت کا ہونا نہیں ہے، بلکہ حقیقی طاقت وہ ہے کہ غصے کے وقت اور اس کی شدت کے وقت اپنے نفس کا مجاہدہ کر کے اس پر قابو پا لے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے اپنے نفس پر قابو ہے اور شیطان پر غلبہ حاصل ہے۔ اسی طرح سورہ ال عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ مفسرین نے اس آیت کی تفصیل کا یہ خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا وصف بیان کیا ہے کہ وہ سختی میں، آسانی میں، خوشی میں، غمی میں، تندرستی میں، بیماری میں، یعنی ہر حال میں وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں۔ کوئی انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے روک نہیں سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کی برائیوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ غصے پر قابو پانا اور غصے کو پی جانے کے بارے میں کئی روایات ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر غصے کے وقت تو مجھے یاد رکھے گا، یعنی میرے حکم کی پیروی کرتے ہوئے غصے کو پی جائے گا، تو میں بھی غصے کے وقت تجھے یاد رکھوں گا، یعنی ہلاکت کے وقت تجھے ہلاکت سے بچا لوں گا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا تو آپ بیٹھ گئے اور پھر لیٹ گئے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا ہے تو فرمایا، میں نے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جسے غصہ آ جائے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر غصہ پھر بھی نہ جائے تو لیٹ جائے۔ اللہ رب العزت کو دنیا کا کوئی گھونٹ پینا اتنا عزیز نہیں جتنا غصے کے گھونٹ کو پی جانا پسند ہے۔ ایسے لوگوں کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی باوجود قدرت کے اپنے غصے کو ضبط کر لے تو اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے سامنے اسے بلا کر اسے اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے پسند کر لے۔ انسان کے اندر موجود بے شمار کمزوریوں میں سے ایک کمزوری غصہ کا آنا ہے۔ جب انسان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو اسے اشتعال آ جاتا ہے، اور وہ اشتعال اسے غصے کی حالت میں لے آتا ہے، اور پھر وہ اپنی زبان اور ہاتھوں کا بے ذریعہ استعمال کر کے وہ کام کرتا ہے جو کسی بھی نارمل انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ حالانکہ بعد میں کئی مرتبہ اسے اپنے کیے پر پچھتاوا اور شرمندگی بھی ہوتی ہے، لیکن وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے، اور ویسے بھی کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں آ سکتی۔ غصے کو کنٹرول نہ کرنا انسان کی اخلاقی برائیوں میں شمار بھی کیا جاتا ہے، اور یہ اس کے لیے اپنی کئی نقصانات کا باعث بھی بنتا ہے۔ اس لیے ہمارے مذہب یعنی اسلام میں غصے کو ایک خطرناک بیماری اور قابل مذمت فعل قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جن جن محبوب اور پسندیدہ لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، وہاں ان کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرتے اور غصے کو پی جاتے تھے اور درگزر سے کام لیتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں نے کیسی کیسی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی، لیکن بجائے غصہ کرنے کے ہمیشہ درگزر سے کام لیا۔ ایک دفعہ ایک یہودی مسجد میں مہمان کی حیثیت سے ٹھہر گیا۔ وہ رات میں مسجد کو گندا کر کے نجاست پھیلا کر وہاں سے بھاگ گیا۔ صبح فجر سے پہلے جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام تشریف لائے تو دیکھا کہ مسجد میں نجاست پڑی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر صحابہ اکرام کو بہت غصہ آیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو اور پانی لے کر آؤ تاکہ پانی سے مسجد کو دھو دیا جائے۔
जाए। मस्जिद को धोया जा रहा था कि उस यहूदी को याद आया कि वो अपनी तलवार मस्जिद में ही भूल आया है। उसने सोचा कि अभी अंधेरा है, मैं जाकर अपनी तलवार ले आऊं। और जब वो वहां पहुंचा तो देखा मस्जिद धोई जा रही है और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर जब उस यहूदी मेहमान पर पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी नहीं कहा कि तुमने ये क्या हरकत की है, बल्कि बड़े तहम्मुल और सब्र से उससे कहा कि तुम अपनी तलवार यहाँ भूल गए, वो ले जाओ। अब आप लोग ही बताएं कि क्या सब्र तहम्मुल और दरगुजर की इससे बड़ी कोई मिसाल हो सकती है। जहाँ गुस्से के बेशुमार नुकसानात और मनफी पहलू की तरफ हम देखते हैं, वहीं उसके कुछ फवायद भी हैं, यानी मुस्बत पहलू भी नजर आते हैं। दरअसल गुस्सा इंसान के लिए एक फितरती अमल है। इस कुर्रा अर्जी पर शायद ही कोई इंसान होगा जिसे जिंदगी में कभी गुस्सा ना आया। और फी जमाना ये भी कहा जाता है कि जिस शख्स को गुस्सा नहीं आता वो शायद गैरतमंद और खुददार भी नहीं होगा। इसलिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि जो गुस्से की हालत में गजबनाक ना हुआ वो इंसान नहीं गधा है। मतलब ये कि गैरतमंद और खुददार इंसान ही अपने दुश्मन से मुकाबला कर सकता है। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को जो कुव्वतें बख्शी हैं इनमें कोई बेकार नहीं, बेमैनी नहीं है, बल्कि हर कुव्वत का अपनी जगह जायज और सही मसरफ है। गुस्सा और गजब का भी कुछ इस तरह का हाल है। गुस्से की सलाहियतें इंसान के अंदर महज फजूल और बेकार नहीं है, बल्कि इंसान की जरूरियात को सामने रखते हुए इसे एक नेमत के तौर पर भी इंसान को अता किया गया है। दर हकीकत ये गुस्सा ही है जिसकी वजह से इंतकाम का जज्बा पैदा होता है और इंसान अपनी हिफाजत, मकरूहात और नागवार चीजों के खिलाफ मुश्तअल होकर अपने और अपने अहलो अयाल की हिफाजत में मददगार साबित होता है। बस इसका इस्तेमाल अगर सही है तो ये नेमत है और अगर इस्तेमाल गलत है तो हराम है। जैसे अंगूर का अरक इंसान की सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है, लेकिन अगर इससे नशा पैदा कर दिया जाए तो ये हराम है। अगर हम गौर करें तो हमें मालूम होगा कि हमारे साथ जो परेशानियां और तकलीफों का एक तवील सिलसिला हमेशा साए की तरह रहता है, इसकी वजह भी गुस्सा है। आप कहीं भी नजर दौड़ाएं, मामूली मामूली बातों पर आपे से बाहर हो जाना, लड़ाई झगड़ा कर लेना और बात कोर्ट कचहरी तक पहुंचा देना, ये सब इसी गुस्से का नतीजा है। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, यहाँ अगर हम किसी बात पर भी अपने गुस्से को काबू में रखने में कामयाब हो जाते हैं, गुस्सा पीने में कामयाब हो जाते हैं और दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करते हुए इन्हें मुआफ कर देते हैं, तो फिर अपने ईमान की सलामती और उसकी हिफाजत में कोई रुकावट नहीं होगी और साथ ही अल्लाह ताला के नजदीक हम उसके पसंदीदा बंदों में शुमार किए जाएंगे। बस इस गुस्से को कंट्रोल करते हुए पी जाना और बर्दाश्त करना होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो रब हमें शैतान की तरफ से हावी होने वाले इस गुस्से की हालत में अपना करम जारी रखते हुए हमें इसको कंट्रोल करने की तौफीक अता फरमाए और दूसरों की गलतियों को दरगुजर करके उसे मुआफ करने की तौफीक अता फरमाए।